بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور ماؤں، کیا آپ جانتی ہیں کہ شب کی تاریکی میں وہ کون سا خاص اور پرنور وقت ہوتا ہے جب رب ذوالجلال خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے؟ اس پرسکون پہر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت لمحہ ہے جب ساری دنیا گہری نیند کے آغوش میں سو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک پاکیزہ مومنہ اور شب بیدار بندی اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے۔ کیا آپ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اپنی اولاد کی شاندار کامیابی، ان کی نیک بختی اور اپنے گھر کے آنگن میں دائمی سکون اور برکت کی متلاشی ہیں؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ نماز تہجد کا وہ کون سا سادہ، آسان اور مسنون طریقہ ہے جس پر عمل کر کے اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتی ہیں؟ بہت سی بہنیں ناواقفیت کی بنا پر یہ سمجھتی ہیں کہ تہجد کی ادائیگی شاید بہت مشکل کام ہے، یا اس کے لیے قرآن مجید کی کوئی مخصوص صورتوں کا یاد ہونا اور ان کی قید لازمی ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام غلط فہمیوں اور وسوسوں کو دور کریں گے۔ ہم تہجد کے آسان ترین طریقے، اس کی بے پناہ فضیلت اور ان قیمتی اوقات و اکرام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے جو تہجد گزاروں کے نصیب میں لکھے جاتے ہیں۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، یہ پیغام آپ کی زندگی کو ایک نیا اور خوبصورت رخ دے سکتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اپنے رب سے محبت کا حقیقی اظہار کرنا چاہتی ہیں اور اپنی روح کو سکون آشنا کرنا چاہتی ہیں تو ان باتوں کو اپنی دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، ہر طرف ایک گہری خاموشی اور طمانینت کا راج ہے۔ رات اپنی آخری پر اسرار اور بابرکت گھڑیاں گزار رہی ہے، اور ایسے میں ایک مومنہ بندی اپنے رب کے حضور دستہ بستہ کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ کمال عاجزی سے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، ندامت اور محبت کے جذبات سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے اپنے دل کا ہر وہ راز کہہ رہی ہے جو وہ کسی انسان سے نہیں کہہ سکتی۔ یہ وہ کمال قربت کا لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ عظیم الشان عبادت ہے جسے قرآن و حدیث میں نیک اور متقی لوگوں کی سب سے بڑی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اکثر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رات کی اس گہری نیند سے بیدار ہونے کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ تہجد کے لیے اٹھنا محض ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ ایک روحانی بلاوا ہے، اور اس کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو اس کا سچے دل سے طلبگار ہو۔ اس کے لیے کچھ عملی اور روحانی تدابیر اختیار کرنا نہایت مفید ہے۔ مشہور بزرگوں کا قول ہے کہ دن کو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رات کو وہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے گا۔ گناہوں سے بچنا تہجد کی توفیق پانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتوں، موبائل فون اور خرافات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سنت کے مطابق جلدی سونے کی عادت اپنائیں۔ رات کا کھانا ہمیشہ ہلکا رکھیں، کیونکہ پیٹ بھر کھانے سے نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے اور سحری کے وقت اٹھنا بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے رب سے سچے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اور رات کے پچھلے پہر اپنے حضور سجدے کی توفیق عطا کر۔ اگر ہو سکے تو الارم کا استعمال کریں اور اسے اپنے بستر سے تھوڑے فاصلے پر رکھیں تاکہ اسے بند کرنے کے لیے آپ کو بستر سے نکلنا پڑے۔ رات کے اس اندھیرے میں جب انسان اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس پر ایک بہت بڑی فتح حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں گرم لحاف چھوڑنا اور گرمیوں کی مختصر راتوں میں اپنی میٹھی نیند قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ریاکاری یا دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ دن کی عبادات میں تو لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن رات کے اس پہر بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ یہ خالص تنہائی اور یہ رازداری اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والی اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ جب ایک عورت، چاہے وہ ایک گھریلو ماں ہو، ایک طالبہ ہو یا کوئی کام کرنے والی خاتون، دن بھر کی تھکن کے باوجود رات کو اللہ کی محبت میں کھڑی ہوتی ہے تو فرشتے اس کے اس عمل پر رشک کرتے ہیں۔ نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ انتہائی سادہ اور عام فہم ہے۔ اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں جو انسان کو اس نیکی سے دور کر سکے۔ عشاء کی نماز اور وتر ادا کرنے کے بعد آپ سو جائیں، پھر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یعنی رات کی آخری پہر بیدار ہو کر اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کریں۔ وضو کے دوران اپنے دل میں یہ خالص نیت رکھیں کہ آپ محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور اس کی قرب کے لیے یہ پاکیزگی اختیار کر رہی ہیں۔ پھر کسی پاک و صاف جگہ پر قبلہ رخ ہو کر کھڑی ہو جائیں اور دل میں 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے، شریعت مطہرہ میں نیت کا زبان سے ادا کرنا ہرگز ضروری نہیں، دل کے پختہ ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کریں، ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو سورت آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ بہت سی بہنوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال گردش کرتا ہے کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے یا کون سی مخصوص صورتیں تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن و سنت میں نماز تہجد کے لیے کسی خاص صورت یا سورہ اخلاص کی کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یا قرآن مجید کی کوئی بھی سورت جو آپ کو روانی سے یاد ہو پڑھ سکتی ہیں۔ بعض لوگ اپنی طرف سے مختلف تعدادیں اور صورتیں بیان کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں بے پناہ وسعت اور آسانی رکھی ہے۔ تلاوت کے بعد آپ رکوع میں جائیں اور پورے اطمینان و سکون کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہیں اور سجدے میں چلی جائیں۔ سجدہ وہ بہترین حالت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اس قربت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے خوب دعائیں کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع اور سجدے مکمل کریں۔ دوسری رکعت کی آخر میں قعدہ میں بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیمی اور مسنون دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، لہٰذا آپ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں ادا کر سکتی ہیں۔ اگر کسی دن وقت کی تنگی ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ لینا بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے، سجدوں کی گنتی کو نہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ وتر ادا نہیں کیے تھے تو تہجد کے بعد وتر ادا کر لیں، لیکن اگر آپ عشاء کے بعد وتر پڑھ چکی ہیں تو تہجد کے بعد دوبارہ وتر پڑھنے کی حاجت نہیں۔
تہجد کی نماز نہ صرف ہماری آخرت سنوارتی ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بے پناہ ذہنی اور قلبی سکون کا باعث بنتی ہے۔ آج کے اس تیز ترین اور پرفتن دور میں جہاں ہر دوسری عورت ڈپریشن، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہاں تہجد ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ جب آپ اپنے تمام دکھ، تکلیفیں اور اندیشے رات کی اس پرسکون پہر میں اپنے خالق کے سامنے رکھ دیتی ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے کہ رات کے وقت مراقبہ اور عبادت انسان کو اندرونی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ تہجد کے سجدوں میں بہائے گئے آنسو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہر قسم کی مایوسی کو دھو ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے الجھنوں، خاندانی مسائل، بیماریوں اور معاشی پریشانیوں کی وجہ سے بہت بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات نہیں سمجھ رہا، کوئی ہمارے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا۔ ایسے میں تہجد کا وہ مصلی ہمارے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بن جاتا ہے جہاں ہم اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنی دل کی ہر گرہ کھول سکتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی عادت انسان کی دن بھر کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جو عورت رات کو اپنے رب کے سامنے جھکتی ہے وہ دن کو کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتی۔ اس کے مزاج میں ایک عجیب سی بردباری، صبر اور برداشت آ جاتی ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے سکون پا چکا ہوتا ہے۔ چہرے پر ایک ایسا روحانی نور اور کشش پیدا ہو جاتی ہے جو کسی بھی مصنوعی خوبصورتی یا مہنگے لباس سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نماز تہجد میں سب سے قیمتی اور روح پرور چیز وہ لمبی دعائیں اور مناجات ہیں جو ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے۔ جب آپ اپنی نماز مکمل کر لیں تو کمال عاجزی سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجیے۔ اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کی رو رو کر معافی مانگیں۔ سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کی اللہ نے خاص تعریف کی ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر مغفرت مانگتے ہیں۔ اپنی اولاد کی دینی و دنیاوی کامیابی، ان کی صحت اور نیک نصیبی کی دعائیں کریں۔ ایک تہجد گزار ماں کی دعائیں اس کی اولاد کے لیے ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ ذرا ان ماؤں اور بہنوں کے بارے میں سوچئے جو راتوں کو جاگ کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کی بیماری میں تڑپتی ہیں۔ جب وہی ماں ان دنیاوی محبتوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی محبت کو بھی شامل کر لیتی ہے اور مصلی پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے آنسو بہاتی ہے تو اس کی دعاؤں میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ کی وہ دعائیں جو آپ سجدے میں اپنی اولاد کے روشن مستقبل اور ہدایت کے لیے کرتی ہیں وہ اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا غور کیجئے، جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے حضور اس قدر گریہ و زاری اور قیام فرماتی تھی تو ہم گنہگاروں کو اس عبادت اور مغفرت کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ آج تک تہجد کی ادائیگی کی عادت نہیں اپنا سکیں تو شیطان کے وسوسوں اور مایوسی کو شکست دے کر آج ہی پختہ ارادہ کر لیجئے۔ چاہے ابتدا صرف 2 رکعت ہی سے کیوں نہ ہو، اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت اور لازوال تعلق کا آغاز ضرور کریں۔ اگر کبھی آنکھ نہ کھلے یا اٹھنے میں سستی ہو جائے تو دل برداشتہ نہ ہو، اگلی رات پھر کوشش کریں۔ یقین جانیے کہ تہجد ادا کرنے والی عورت کے چہرے پر ایک خاص نور، دل میں ایک عجیب طمانینت اور ایمان میں ایسی پختگی آ جاتی ہے جس کا موازنہ دنیا کی کسی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا ہر حسن، دولت، جوانی اور رشتے ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن تاریک راتوں میں بہائے گئے آنسوں، خلوص دل سے کیے گئے سجدے اور اللہ کی یاد میں گزاری گئی گھڑیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ روز محشر ان کا وہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور پوری امت مسلمہ کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو راحت میں بدل دے اور ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں یا رحمان، یا رحیم، یا غفور ضرور لکھیے اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست بھی کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے آمین کہہ سکیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں تیار کی گئی یہ ایمان افروز گفتگو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مستند اور روحانی ویڈیوز آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ کیا خبر، آپ کے ایک شیئر کی بدولت کسی کی سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے اور وہ تہجد گزار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔